جواب دینے سے بہتر خاموشی۔ اور شاعر کہتا ہے کہ میں نے ایک بیوقوف نے مجھے چھیڑخانی کی تو میں خاموش ہو گیا، تو اس نے میرے بارے میں یہ سمجھا کہ میں اس کا جواب دینے سے عاجز ہوں، حالانکہ میں جواب دے سکتا تھا اس کو، تو اس کو سمجھنے دو۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی زبان کھولنا چاہے تو کھولے پر اچھی بات کہے، ورنہ خاموش ہے، زبان کو بند رکھے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ غصے کو پی جائے اس طرح سے اور خاموشی اختیار کرے۔ چوتھا علاج یہ ہے کہ اگر وہ بیٹھا ہے غصے میں تو لیٹ جائے، تو لیٹ جائے۔ اس کی دلیل مسند احمد، ابو داؤد، ابن حبان میں حضرت ابو ذر سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، کہ جو شخص تمہیں کا غصہ ہو اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، فَإِن ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِبْ، تو اگر غصہ بیٹھ گیا اور غصہ چلا گیا تو کوئی بات نہیں، اس کے باوجود بھی اگر غصہ نہیں گیا تو وہ لیٹ جائے۔ اور یہ سند اس کی بہتر ہے، جید ہے، محدثین نے اس کو کہا یہ صحیح حدیث ہے۔ لیکن ایک روایت اور بھی آتی ہے جس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو بنا لے، یہ روایت صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ پانچواں اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی غصے کے وقت اپنے شکل و صورت کے بارے میں سوچے کہ اگر میں آئینہ دیکھ لوں تو میری شکل کتنی بری ہوگی۔ اگر وہ یہ سوچ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ایک علاج ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ یاد کرے کہ کسی کو معاف کرنے کا کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا ثواب ہے، وہ یاد کر لے۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، اور یہ چند جو ہے نسخے تھے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ آدمی اگر غصہ ہو تو اس طرح سے اپنے غصے کو دور کر لے۔ اور یہ غصہ دو طرح کا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ ایک غصہ اپنی ذات، اپنے مال، اپنی دنیا کمانے کے لیے ہوتا ہے، اور ایک غصہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہوتا ہے، للہ فی اللہ ہوتا ہے، اپنے نفس کے لیے ایک غصہ ہوتا ہے، اور ایک غصہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے غصہ کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے، یعنی کوئی آدمی ہے جو اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کے دین کو مذاق اڑاتا ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، سمجھانے پہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسے آدمی سے آدمی غصہ کرے تو یہ اپنی ذات کے لیے وہ غصہ نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ غصہ اس کا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ آدمی اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، اور اس طرح سے شرک کر رہا ہے۔ ایسے آدمی سے جو ہے غصہ کرنا یہ اسلام کے اندر جائز ہے، لیکن اپنے نفس کے لیے غصہ کرنا یہ مذموم ہے اور بری بات ہے۔ یہ دوسری راہ ہے جس کی وجہ سے شیطان انسان کے اوپر غلبہ حاصل کرتا ہے، یعنی غصہ۔ اور تیسری چیز ہے دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت۔ آدمی کے اندر جو دنیا کی محبت بڑھتی ہے، شیطان تو اس کے قریب آتا ہے اور اس کے اوپر اپنا تسلط قائم کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے جب شیطان کو مردود قرار دیا تو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا کہا؟ وَلَأُزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ زمین کے اندر ہم انہیں خوب رنگ رلیاں منانے کی دعوت دیں گے، دنیا کو ہم ان کے سامنے سجا کے سنوار کے نئی نویلی دلہن کی طرح پیش کریں گے، اور اے اللہ ہم ان تمام لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو یہ دنیا کے اندر کثرت دنیا کی محبت آدمی کے دین کے اوپر غالب آ جائے تو یوں سمجھو کہ شیطان اس کے اوپر تسلط اپنا قائم کرتا ہے۔ تو اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے کہ دنیا کی محبت یہ راستہ ہے جس راہ سے کہ شیطان آ کر کے آپ کے اوپر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان الدنیا حلوۃ خضرا، دنیا میٹھی اور سبزہ زاروں سے بھری ہوئی ہے، وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس دنیا کا تمہیں مالک بنایا ہے، اس دنیا میں تمہیں جو ہے حکومتیں اور مال و دولت عطا فرمایا ہے،
وہ اس لیے تاکہ وہ دیکھے کہ تم اس دنیا کے اندر کیسے عمل کرتے ہو. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، تو اے لوگو دنیا سے بچو اور عورتوں سے بھی بچو. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا. اب دنیا سے بچو اس کا مطلب نہیں کہ جنگل کے اندر چلے جاؤ. عورتوں سے بچو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ شادی بیاہ سے باز آ جاؤ، نہیں، بلکہ کثرت حب، تمہارے دل کے اندر اتنی محبت دنیا کی نہ پیدا ہو جائے کہ تم دین چھوڑ کر کے دنیا کمانے میں لگ جاؤ. تمہارے دل کے اندر اتنی محبت نہ پیدا ہو جائے کہ تم ہر حسین اور خوبصورت چھوکری کے پیچھے دوڑتے پھرو، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جائز حل اسلام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. شادی کرو اچھی سے اچھی لڑکیوں سے، 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے. تو یہ اس چیز سے خارج چیز ہے. کثرت حب، بہت زیادہ محبت کی دین کے اوپر غالب آ جائے، یہ چیز جو ہے حرام ہے اسلام کے اندر اور ممنوع ہے. اسی طرح سے چوتھی راہ، جس راہ کے ذریعے سے شیطان انسانوں کے اوپر اپنا تسلط قائم کرتا ہے، وہ طویل اور لمبی خواہشیں اور آرزویں ہیں. او جناب علی، آرزوؤں کی لسٹ، خواہشوں اور تمناؤں کے محل تعمیر ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، جیسے کہ اسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے. یہ وہ راہ ہے، کثرت آرزو، جس راہ سے کہ شیطان انسان کے اوپر غالب ہوتا ہے اور آ کر کے اس کے اوپر اپنا تسلط قائم کرتا ہے. اسی طرح سے 5ویں چیز حرص و حوث اور طمع اور لالچ ہے کہ آدمی لالچ کے اندر، حرص میں اس قدر کھو جائے کہ اس کا دین اس سے ضائع اور برباد ہو جائے. حرص اور ہوس میں دولت کمانے کے، مال کمانے کے، ہر چیز کے اندر لالچ، یعنی دین کے لیے وہ بربادی اس کے لیے ہو. تو یہ حرص و ہوس یہ بھی ایک راہ ہے جس راہ سے کہ شیطان آدمی کے اوپر اپنا تسلط قائم کرتا ہے. اور ایک چیز، اور 6ٹھی چیز ہے بخالت یعنی کنجوسی کرنا. یہ بھی شیطان کی ایک راہ ہے جس راہ سے شیطان آدمی کے اوپر اپنا تسلط قائم کرتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں غریبی کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں فحش اور بے حیائی باتوں کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرہ منہ، اللہ اپنی طرف سے تمہیں معافی کا جو ہے وعدہ دلاتا ہے، اور اسی طرح سے وفضلا، اور اپنے فضل و کرم کا وعدہ دلاتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وحدہ لا شریک بہت وسیع علم والا ہے. تو شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تم اپنے مالوں کو سمیٹ کے رکھو تجوریوں میں، بینکوں میں، اس لیے کہ اگر تم خرچ کر دو گے تمہارے پاس نہیں آئے گا. تو بخالت لوگوں کے اوپر، اپنے بال بچوں کے اوپر، اپنے آل اولاد کے اوپر، لوگوں کے اوپر، اپنے پڑوسیوں کے اوپر بخالت کرنے کی تلقین کرتا ہے. تو اس طرح سے شیطان تمہارے اوپر غالب آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور بڑی پیاری حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے اللہ وحدہ لا شریک اتارتا ہے زمین کے اوپر. فیقول احدہما، تو ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ تیری راہ میں جو بندہ خرچ کر رہا ہے تو اس کا بدلہ عطا فرما. اور ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرے، پکڑ کے روپے کو رکھے، اس کے مال کو ہلا کر برباد کر دے. یہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ بخالت نہیں کرنی چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا عبدی انفق، اے میرے بندے اللہ کی راہ میں خرچ کر، کھلا پلا خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، میرے ہاتھ بدھے ہوئے نہیں ہیں، میرا خزانہ بھرا ہوا ہے، جتنا تو خرچ کرے گا ہم تجھے اتنا ہی عطا فرمائیں گے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ صدقہ اور خیرات اور خرچ دوستوں پر، احباب کے اوپر کرتا رہے، اپنی وسعت بھر، اپنے جو ہے طاقت بھر. بخالت نہ کرے، کنجوسی نہ کرے، مکھی چوس نہ بنے. یہ اسلام کے اندر حرام ہے. 7ویں چیز جس راستے سے انسان کے اوپر شیطان غلبہ حاصل کرتا ہے وہ راہ کبر ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے. اور کبر کس کو کہتے ہیں، گھمنڈ کس کو کہتے ہیں؟ گھمنڈ کہتے ہیں حق باتوں سے اعراض کرنا، حق باتوں سے منہ پھیرنا، اور باطل اور غلط باتوں کے اوپر اصرار کرنا.
کبر کی تعریف کیا ہے؟ حق باتوں کو رد کر دینا اور باطل کے اوپر اصرار کرنا. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ حق بات بیان کی جاتی ہے تو وہ انکار کرتا ہے، لیکن باطل کے اوپر وہ مصر ہے، تو یہ سمجھو اس کے اندر کبر ہے. اور بعد ایسے ہٹ درم ہوتے ہیں، قرآن بھی دکھاؤ، حدیث بھی دکھاؤ، سب کچھ بتاؤ، پھر بھی وہ اپنی جہالت کے اوپر اڑے رہتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یوں سمجھو کہ ایسا آدمی متکبر ہے، جاہل ہے، نہیں جانتا ہے کہ اس کبر کا انجام کیا ہوگا، نہ اپنی حقیقت کو وہ سمجھتا ہے، نہ اللہ وحدہ لا شریک کی حقیقت کو جانتا ہے. اس لیے کہ اگر وہ اپنی حقیقت کو سمجھتا تو وہ یہ جانتا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اسے ایک بہت ہی حقیر قطرے سے پیدا فرمایا ہے، بہت ہی حقیر قطرے سے پیدا فرمایا ہے. اگر وہ اپنی حقیقت کو جانتا تو سمجھتا کہ وہ ایک پانی کے قطرے سے بنایا گیا ہے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم نہ ہی اتنے بلند ہو سکتے ہو کہ تم پہاڑ کی بلندیوں کو چھو لو، اور نہ ہی اتنے طاقتور ہو سکتے ہو کہ تم زمین کو پھاڑ سکو. پھر کس چیز کے اوپر تم کبر اور گھمنڈ کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اوپر اکڑ کے، سینہ تان کے، بہت بڑی طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، اس طرح اکڑ کے سینہ پھلا کے نہ چلو. انکا، اس لیے کہ تم نہ زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑ کی چوٹیوں کو چھو سکتے ہو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالیٰ غرور اور گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. تو میرے عزیز، میرے دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر اور گھمنڈ کے انجام سے بچایا، اپنے امت کو ڈرایا ہے اور ان کو تعلیم دی ہے. اور چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، رواہ مسلم والترمذی، کہ جنت میں وہ شخص نہیں داخل ہو سکتا ہے جس کے دل میں ریت کے ذرے کے برابر بھی کبر اور گھمنڈ. ہمارے ہاں چودھری ہیں، وہ فلانے سیٹھ ہیں، وہ فلانے علامہ ہیں، وہ فلانے شیخ الحدیث ہیں، وہ فلانے مفتیانہ ہیں، وہ فلانے حضرت ہیں، وہ فلانے پہلوان ہیں، وہ فلانے تاجر ہیں، وہ فلانے فیکٹری اور کمپنی کا تکبر اتنا کہ سلام نہ دعا نہ کچھ، سلام کچھ نہیں. اتنے متکبر لوگ کس چیز کے اوپر تکبر کرتا ہے؟ اگر وہ اپنی حقیقت کو جانتا تو وہ ایک حقیر نطفے سے بنایا گیا ہے، اور اگر وہ اس کے انجام کو جانتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تکبر کرنے سے منع کیا ہے. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے، آپ علامہ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، قرآن و سنت کا آپ کے پاس علم ہے، سب تکبر مت کرو. تکبر، میرا ایک پیر تھا، اللہ معاف کرے، اتنا متکبر، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مر گیا، وہ اللہ ہی سمجھے اس کو. میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کی قسم. میں تقریر، مطلب پہلے مجھے چھوڑ دیا جاتا تھا، جاؤ بھائی پبلک کو بھی جمع وما کرنا، نعت وت پڑھو، گا کے ہم پڑھتے تھے. جناب عالی میں تقریر کر رہا تھا، رٹی رٹائی تقریریں ہوتی تھی اس زمانے کی، چھوٹا تھا، بچہ تھا، اور جناب عالی وہ پیر صاحب آ گئے. اب اپنی تقریر کی جوش میں ہم نے کسی کو نہیں سمجھا، اور جناب اس کے بعد ہم نے نعرے ورے نہیں لگائے، اور وہ حضرت میرے اوپر ایسا برسا، آج تک مجھے اس کی تلخیاں، ان کی کڑواہٹوں کو میں محسوس کر رہا ہوں. اس نے جو مجھے تانے دیے، گستاخ، مردود، خبیث. میں آیا اور میرے لیے نعرہ بھی نہیں لگایا، کرسی سے بھی نہیں اٹھا. اس طرح یہ تکبر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. ہم جن مدرسوں میں پڑھتے تھے ہندوستان میں، اللہ کی قسم ہم نے دیکھے ہیں، اوہو اللہ، کیا میں بتاؤں آپ کو، کیا میں بتاؤں. پیر صاحب کا پلہ بھی کتے کا آ جائے نا تو ہمارے ہاں کے جاہل مسلح چھوڑ کے بازو ہو جاتے ہیں. فلانے جگہ کا کتا آیا ہے، وہ نماز پڑھائے گا. اللہ کی قسم، پوتے پڑ پوتے ان تک کی عزت کرو، ان کے سر دباؤ، ان کے پاؤں دباؤ، ہم نے دبائے ہیں. اللہ معاف کرے، قسم اللہ کی. یہ اس طرح اپنے آپ کو متکبر سمجھتے ہیں، خبیث اس طرح کے. یہ بڑے بڑے پیر ہیں. اوہو، اگر آپ نے ذرہ سا بھی اگر اونچی آواز کر دی، نکل جاؤ، مردود کہیں کا، گستاخ کہیں کا، میرے سامنے میری شان میں توہین کرتا. عجیب، آپ نے سوال کر دیا حضرت سے، شیخ الحدیث ہیں، مفتی ہیں، جاہل کہیں کے، ہم سے سوال کرتے ہو؟ ہم ہی بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، یہی سب سے بڑی دلیل ہے. ایسے کو پکڑ کے گھسیٹ کے اور دو دینے کا اور بولنے کا، تو بڑا دلیل والا ہے. دنیا اگر تو ہی دلیل ہے تو دنیا یہ مختلف ٹکڑیوں میں کیوں تقسیم ہے، کیوں یہ برباد ہو رہی ہے؟ ظالم، اٹھ، دے دلیل قرآن و سنت کی. تو اپنے فقیروں پتہ نہیں کن لوگ لاکھ کیڑے مکوڑوں کو لا کے ہمارے سامنے دلیل میں پیش کرتا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟
یہ اس طرح سے جو ہے لوگ تکبر کرتے ہیں، تکبر نہیں کرنا چاہیے. علم ہے بول دو ہاں ہے، دولت ہے تواضع اور انکساری اختیار کرو. شیطان ایسے لوگوں کے اوپر غالب ہوتا ہے اور پھر جیسے چاہتا ہے ان کو تاک دینا دن کی نچاتا ہے، اور لوگ ناچ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں، یہ بہت بڑی سیٹ ہو، دولت مند ہو، سعودیہ سے کما کے گئے ہو، بلڈنگیں بناؤ، کاریں خریدے، سب کچھ خریدے، تکبر نہ کرنا، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تم جنت کے اندر